ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفروا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه برحمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الصلاة والسلام وعلى تمام الحمد صلاۃ اللہ رسول کریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات ہر طرح کے درود اور لا تعداد درود کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم ناز میں محتشم سامعین السلام علیکم اللہ خالق مالک کے آزان دعا ہے آپ یہ اللہ کے دور دعا کرنا چیز کی دعا کو بزرگوار اعظم وکیل کے زبان کے کلمہ اللہ کو جاری فرمائے. آج اس سالانہ محفل کو اپنی باتیں راز میں پسند فرماتے ہوئے ہمیں اس میں اخلاص مقدر فرمائے اور ہر طرح کی ریاکاری دکھاوا خود پسندی ایسی تمام تر قلبی بیماریوں سے اللہ پاک ہمیں اپنی بنا رہا. ایک طویل مدت سے آپ جو ہے ادھر موجود ہیں. اللہ پاک آپ کے اس موجود ہونے کو اپنی بات میں نازل پسند کریں. یقیناً اتنا وقت طویل وقت بیٹھنا بہت بڑی آزمائش. یقیناً اللہ پاک کی محبت و کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے. اللہ پاک اسی طرح تعلیم آخر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہمیں منتقل فرمائے. اپنی راہ کا شوق نصیب فرمائے. بہت ساری قیمتی باتیں خصوصاً ہمارے استاد محترم شیخ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد سعید قادری ضلع والی ان کا بڑا ہی علمی بیان آپ سماج میں ہمارے محترم رانا فیصل صاحب اور دیگر مبلغین ادارے کے بیانات سماج میں یقیناً اپنے دامن میں بہت سارے قیمتی موتی آپ نے سمیٹے. اللہ پاک اسے تاثیر بنا کے ہمارے قلوب و ذہان میں روشنی کا سبب بنائے, عمل میں ترقی کا ذریعہ بنائے. دین مدین کی روشن تعلیمات جو بارگاہ خداوندی میں ہمیں قبولیت کا سبب بنتی, ان کو اگر سمجھنا ہو تو اس انداز میں اس پیٹرن میں سمجھا جا سکتا ہے کہ سب سے ضروری بنیادی چیزیں تمام اعمال سے زیادہ اور بلند و بالا جو ضروری وہ ہے عقیدہ صحت, ان عقائد کا علم, عقائد کا جاننا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو علماء کے ساتھ لگایا جائے. اپنی زندگی نہ لگائی جائے, یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے. زندگی بھر کا ساتھ چاہیے ہمارے یہاں تو عقیدہ مزلزل نہیں ہوتا, صحت عقیدہ میسر رہتی ہے. عقائد کے بعد عبادات ایک خاص اہمیت کے حامل ہے. بغیر علم کے نہ عقیدے کو صحت ملتی ہے اور بغیر علم کے نہ ہی عبادات بارگاہ خداوندی میں پسندیدہ ہو سکتی ہے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ علم وہ عمل جو بغیر علم کی کیا جائے وہ بیکار ہوتا ہے, اور وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بیمار ہوتا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں علم جو ہے وہ صدا دیتا ہے عمل کو, اور اگر عمل علم کی صدا پہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جائے
تو وہی علم دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر علم کی صدا پہ عمل لبیک نہ کہے تو علم اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ علم اپنی تاثیر، جو علم کے سیکھنے کا حقیقی مقصد ہوتا ہے، بندہ اس سے ہٹ جاتا ہے جب جانا جو اس نے جانا، جو اسے علم ملا، اس پر اس نے عمل نہ کیا۔ اس لیے آج کی محفل عزم، ارادہ، نیت کرنے کے لیے ایک شرعی موقع ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ ہم عمل کریں، اخلاقی اعتبار سے ہم بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں حکم خدا بندی کے تحت ہوں اور مخلوق خدا کے لیے ضرر کا سبب نہ بنے بلکہ خیر بھلائی کا سبب بنے۔ میری آنکھ بھی لوگوں کی نفع بخش، میرا کان بھی، میری زبان بھی، میرے اعضائے بدنیاں بھی، جہاں اللہ کے حکم کے تحت یہ ہو وہاں مخلوق کے لیے خیر کا سبب بنے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کا طویل نفلی قیام ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن نفس کی سازش کو سمجھ کے اپنی اخلاقی قدروں کو قائم رکھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ انسان جو ہے وہ اعمال حسنہ میں بھی مشغول ہوتا ہے کہ لا علمی کے سبب نفس کی چال کو نہیں سمجھ پاتا، اس وجہ سے وہ اخلاقی قدروں کو کھو دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ زندگی بھر کا ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا، اہل علم کا اختیار کر لیں۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ سالانہ اجتماع کے چند گھنٹے جو ہیں یہ کافی و شافی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو بس میں وہ ایک دال بیچنے والا آتا ہے، وہ آپ کی ہتھیلی پہ چند دانے رکھتا ہے۔ اس کے دانے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذائقہ بنے اور خریدار پیدا ہو۔ بس یہ محافل بھی ہمیں حب نبی اور اللہ پاک کی راہ کے شوق کا ایک ذائقہ دینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس میں ہمیں اس پیاس کا احساس ہوتا ہے جو ہمیں لگی ہے، ہماری روح کو لگی ہے، جو وصال یار کی پیاس ہماری روح کو ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے وجود اپنا ذوق کی وجہ سے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ویسے ہی جب روح پراگندہ ہو جاتی ہے اور خالق و مالک سے دور ہو جاتی ہے تو اپنا اصل فنکشن چھوڑ دیتی ہے، اضطراب میں آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اور جب روح پریشان ہوتی ہے تو جسم بھی بہت ناقص، لاغر، کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر رات بھر یہ نیند کے لیے مختلف ٹیبلٹ کو استعمال کرتا ہے، لیکن سکون کی نیند پھر بھی اسے نہیں آتی۔ وجود نڈال ہو کے، لاغر، کمزور ہو کے بستر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اطمینان اور سکون یاد الہی کے بغیر میسر نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے یہ محافل جو ہیں یہ اسی موقع کو آپ کو مہیا کر رہی ہیں کہ ہم یہ ارادے کر لیں، نیت کر لیں کہ ہم اپنی اخلاقی جو پستیاں ہیں اس سے نکل کر اخلاقی عالیہ کو عام کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلیں، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنی آنکھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کان سے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ضرر و نقصان کا سبب نہیں بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں جیسے والدین کے حقوق ہیں، والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق ہیں، ایسے ہی میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، ان حقوق کو جو ہے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اللہ خالق و مالک کے اپنے بندوں پر حقوق ہے۔ یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن مخلوق کے حق کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی تو اہل دل سمجھاتے ہیں کہ وہ مخلوق جس کو رب نے پیدا فرمایا اس کے حق کی اہمیت کو خود ہی حکم بنا کے واضح پیش کر دیا اور بتایا یہ ان کے حق ہے، تو وہ مخلوق جسے رب نے پیدا کیا اس کے حق کو اتنی ذمہ داری سے ادا کرنا ہے
تو جو حق اللہ کے اپنے بندوں پر ہے ان کو کتنی احتیاط کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مخلوق کی رضا جوئی، مخلوق کی خوشنودی اور مخلوق میں نمایاں نظر آنے کے لیے بہت مرتبہ اپنے رب کو خفا کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون؟ آپ نے فرمایا ان 6 میں سے ایک وہ بھی ہے جو التارک من سنتی، جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے. ان 6 ایسے جن پر اللہ کی لعنت، ان میں سے ایک ایسا ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا ہے اور جو عمل کرے سنت پر، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے، جو حضور کے طریقے پر کاربند ہو جائے. کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اسے 4 طرح کے جو ہیں وہ نفع حاصل ہوتے ہیں. ایک تو نفع اسے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس عامل سنت کو اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں میں اس سنت پر عمل کرنے والے کی محبت پیدا کر دیتا ہے. صالحین لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے سے پیار کرنے لگتے ہیں. مؤذنین، امام و مسجد و خطیب و علماء، صالحین. بندہ بڑا ناز کرتا ہے کہ فلاں سیاسی لیڈر میرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، میاں اس کے ساتھ 4 سال پہلے میں نے فلاں تفریح کے موقع پر تصویر اتاری تھی. یہ تو بڑے ناز کی بات ہے کہ ہم بڑے بڑے جو بڑی پوسٹوں پر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ صرف سیلفیاں بنانے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اگر تو میری سنت پہ عمل کرے گا تو اللہ پہلا انعام تجھے یہ دے گا کہ صالحین کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے گا. دوسرا نفع بندے کو یہ ملتا ہے کہ برے لوگ جو ہوتے ہیں، جو شر پسند ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ پاک اس عامل سنت کا روب پیدا کر دیتا ہے. روب پیدا کر دیتا ہے. انسان اپنے روب کو جلانے کے لیے بہت پاپڑ بیلتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. یہ کہتا ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑے وسائل ہو اور یہ بہت کچھ ہو تاکہ میں اپنے متاحد پر اچھا روب بنا سکوں. اور یہ بہت سارے جدید آلات حد و ضرب جو ہیں ان کو استعمال کر کے یہ چاہتا ہے کہ مخلوق میں میرا روب بنے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا روب پیدا ہو نیکوں کے ہاں، اگر تو سنت پہ عمل کرے گا نیکوں کے قلب میں تیری محبت پیدا ہوگی اور جو اللہ سے دور ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تیرا روب پیدا کر دے گا. اور تیسرا نفع بندے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے. سنت پر عمل کرنے سے اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے. ایک بندہ کہتا ہے میاں حضرت جی کو تسبیح بتا دیں، بڑی قلت ہے، تو تسبیح بتائیں کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے. کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نسخہ کیمیا فرما رہے ہیں. ایسا نسخہ کہ سورج اپنی چال بدل سکتا ہے لیکن حضور کے فرمان میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا. حضور نے جو کہہ دیا وہ ضرور عطا ہوگا کہ اگر تو سنت پہ عمل کرے گا تو اللہ تیرے رزق میں برکت عطا کرے گا. اور چوتھی نعمت سنت پر عمل کرنے سے بندے کو میسر آتی ہے. فرمایا دین میں سے پختگی عطا کر دی جاتی ہے. دین میں سے پختگی، یہ 4 نعمتیں اس شخص کے لیے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے. اس وجہ سے ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استقامت سے عمل کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ کہ حقوق نبیوں کی، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. یہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تصور مدینہ کی سنت میں آپ نے دیکھا، انہیں ایک ماحول ملا ہے. یہ ماحول کی تاثیر ہے، یہ جامعہ کا ماحول ہے یا اسکول کے سسٹم میں ان بچوں کو اسلامک ماحول مل رہا ہے، یا دارالسبیلۃ الاسلام کی ان محافل اور اساتذہ کی انتھک شب و روز کی محنت اور لگن آج یہ نتیجہ آپ کے سامنے مرتب کر رہی ہے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کا بھی تو مقابلہ دیکھیں نا جو انہی عمر کے ہوں گے، جو گلیوں بازاروں چوکوں میں کھڑے ہوں گے، کہیں مختلف کھیلوں میں مصروف اور کہیں غیر اخلاقی باتیں اور اخلاقی قدروں کو کھو دینے والی باتیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑوں کی باتیں، غیر اخلاقی باتیں سیکھ کر گالی گلوچ منہ پہ
سجی ہے، لیکن ان بچوں میں فرق صرف اس تربیتی ماحول کا ہے۔ تو اپنے بچوں کو حضور کا پیار سکھایا جائے، اور پیار سکھانے کا ایک بڑا ہی مفید طریقہ یہ ہے کہ والدین خود اپنے محبوب سے پیار کریں، محبوب سے پیار کریں، محبوب کی اداؤں سے پیار کریں، محبوب کے تذکروں کو عام کریں، حضور کے شمائل، حضور کے رسائل، حضور کے کمالات و معجزات ہو، ان کا بیان گھروں میں، اگر خود گھروں میں بیان نہیں ہو سکتا تو انہیں ایسے مقامات پہ لے جایا جائے، ایسے نشستوں میں لے جایا جائے جہاں حضور کے تذکرے ہوتے ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی حضور کا پیار میسر آئے گا۔ تو پیار، حضور کا پیار دینے کے لیے ہر وہ کوشش، ہر وہ ذریعہ اختیار کیا جائے جس سے ہماری اولادوں کی توجہ کرو کریم آقا شان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہو جائے۔ دوسرا، اپنی اولادوں کو سکھاؤ حضور کی اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ تیسرا، تلاوت القرآن، انہیں قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ الحمدللہ یہ تینوں چیزیں ادارہ سفینۃ الاسلام کی اس ماحول میں ہماری نسل نو کو میسر آ رہی ہیں، اللہ پاک کی توفیق کے خاص۔ انہیں تلاوت قرآن بھی سکھائی جاتی ہے، حضور کی ذات کا پیار بھی سکھایا جاتا ہے، حضور کی آل کا پیار بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ادارہ سفینۃ الاسلام کو ترجیح دیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ادارہ میں اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کلاسز میں شامل کریں جو آپ کے بچوں اور بچیوں کی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، معاشرتی سطح پر ہونے والے نئے فتنوں پر جو ہے وہ بھی ذرا دھیان کرنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اور بہت سارے اجتماعات جو ہیں وہ کہیں بدعقیدگی دے رہے ہیں، کہیں جو ہے عقل کے ذریعے فیصلوں پر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جو سر کبھی شریعت کے سامنے جھکتے تھے، اس سر میں ایسا وائرس ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عقل سے شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں، عقل سے حضور کی محبت کو سمجھنا چاہتے ہیں، عقل سے حضور کی عزت اور صحابہ کی شان کو سمجھنا چاہتے ہیں، پر ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ علم اور علم والوں کی سنگت و صحبت میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جب ایسے نئے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، نئے جو ہیں وہ موضوعات دیے جاتے ہیں، کہیں ہمارے سلیبس میں جو ہے جہاد کی آیات کو نسخ کیا جاتا ہے، اور کہیں عالمی سطح پر جو ہے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ توہین کی جسارت کرنے کی ناپاک سازشیں ہوتی ہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ اتنے بڑے فتنے ہوئے، کہیں ویڈیوز جو ہیں آپ اس سوشل میڈیا پہ وائرل کرتی ہیں کہ ایک بدبخت جو ہے وہ قرآن پاک کے اوراق کو آگ میں گراتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں کوئی حضور کے خاکے بناتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا شان پر بھونکتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں صحابہ کرام کی شان میں اعتراضات کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور کہیں بہت بڑے فتنوں کو جو ہے جنم دیا جا رہا ہے۔ ایک قادیانیت جو ہے سر اٹھاتی ہے، مختلف ذرائع سے جو بے دین لوگ جو ہیں ہماری نسل نو کو تباہ کرنے کے لیے تمام تر ذرائع استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں۔ ہماری کوششیں بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھ رہی ان کے سامنے، جتنی وہ اپنا مال، اپنا وقت اور مختلف ذرائع سے وہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں الجھن دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ کہ حضور کی ذات والا شان کے بارے میں مختلف طرح کے اعتراضات امت میں پیدا کر کے امت کی توجہ جو ہے وہ حضور کی ذات والا شان سے ہٹانے کی ناپاک کوششیں جاری ہیں۔ حضور کے صحابہ کی عزت و توقیر کو کم کرنے کے لیے چند حاشیے اور قافیے ملائے جاتے ہیں، تو اس کا نقصان آپ کے سامنے۔ اگر ہم نہ اٹھے، ہم وقت پر نہ جاگے تو بڑا ہی نقصان ہوگا۔ یہ ہوا کیوں؟ نفس و شیطان ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں ایک آپریشن وارڈ ہوتا ہے جس میں جب آپریشن کے لیے مریض کو لایا جاتا ہے خاص قسم کا انجیکشن دیا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جتنا ایریا ڈاکٹر نے کاٹنا ہوتا ہے اس ایریے کو وہ انجیکشن سن کر دیتا ہے۔ وہ انجیکشن کے لگاتے ہی
جسم جو ہے سن ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر اسے کاٹتا ہے, اس میں سے کچھ فریکچر ہڈیوں کے پیسز نکال لیتا ہے, کچھ اسٹیل کا راڈ ڈال دیتا ہے, کچھ ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹیشوز جو ہیں ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے, آرز بدلے جاتے ہیں, وہ کچھ ہوتا ہے اور مریض کو پتہ نہیں چلتا. تب نہیں پتہ چلتا جب اسے وہ انجیکشن لگایا ہوتا ہے. ہمیں بھی نفس و شیطان نے اور ہماری جہالت کے سبب وہ اتنا گہرا انجیکشن لگا کہ کہیں دشمنان دین ہمارے قلب, ہماری سوچ و خیال سے حب نبی کو چرا کے لے جاتے ہیں, کہیں ادب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چرا کے لے جاتے ہیں, کہیں صحابہ کے ادب کو چرا کے لے جاتے ہیں, کہیں ان کی عزت و افضلیت کو جو ہے وہ چرا کے لے جاتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وائے ناکامی متائے کارواں جائے, کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا ہے. ہمیں احساس بھی ختم ہو گیا کہ وہ سجدے, وہ سر جو کبھی سجدوں کا شوق رکھتا تھا, وہ مہینوں کیا سالوں نماز کے لیے رب کے حضور نہ جھکے تو شرمندگی اور احساس پیدا ہی نہیں ہوتا. سال کے بعد سر پہ ٹوپی رکھ کے شخص مسجد کو آ رہا ہے, عید کے عید مسجد کو آ رہا ہے. جب مصیبت آن پڑی تو پھر جماعت کے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے لوگ دین میں تب آتے جب مجبور ہو جائے, یا تو مجبور لوگ دین میں آتے یا معذور لوگ دین میں آتے. جو معذور ہوتے, آج المیہ ہے, جتنے ذہین بچے ہوتے ہیں, جو ذہین بچوں, اور استثناء تو ہر جگہ پایا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں, لیکن ایسا بھی ہے کہ کمزور کند ذہن بچے جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں نہیں چل سکے, اکیڈمی کے استاذہ نے ہمیں کہا کہ یہ کمزور بچہ ہے, اسے ہم نے کہا چلو مسجد میں ڈال دیتے ہیں, مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. وہ جو ذہین بچہ ہے اسے پائلٹ بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے. پھر جماعت شاہ صاحب کیا کرتے تب تو لوگ دین میں تب آتے ہیں جب مجبور ہو جائے, جب وینٹیلیٹر پہ ڈاکٹر لگا دے اور کہتے ہیں میاں ہماری عقل جواب دے گئی, پھر کہتے ہیں چلو مولانا کے پاس چلتے ہیں, کوئی دم ہو جائے, کوئی تمیز ہو جائے, اب یاسین پڑھے, اب جان آسان نکل جائے. ایک بار ٹکڑا سنایا تھا, اس نے کہا ارے میاں تم نے دیا بھی تو کیا دیا, قرآن سے مرنے کی آسانی دی, جینے کی آسانیاں تم نے قرآن سے کیوں نہ دی. اس وجہ سے بہت ضرورت ہے جاگنے. یہ جو غفلت آ گئی ہے, سستی آ گئی ہے, نفس و شیطان نے دھوکہ دیا, آج ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہماری نسل نو کدھر جا رہی ہے. وہ پہر جو سجدوں اور تسبیحات کے ذریعے اللہ کے قریب کرنے والے تھے, جب اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا, اس کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا اسے دیا جائے, ہے کوئی مسکین اسے عطا کیا جائے, ہے کوئی مجبور اس کے مسائل حل کیے جائے, ہے کوئی طلب کرنے والا اس کی طلب دی جائے. لیکن وہ موقع جو بڑا کرم کا موقع ہوتا ہے, وہ بھی ہمارا نوجوان جو ہے وہ گندی فحاشی ریانی کے پروگراموں کو دیکھ کے یا اپنی جیب میں رکھ کے پورا گندگی کا پرندہ موبائل کی صورت میں رکھ کے جو ہے اپنی زندگیاں تباہ کر رہا ہے, سوائے انہیں جنہیں اللہ نے پناہ عطا فرمائی. تو اس لیے اپنی نسل نو کے ہاتھ سے یہ موبائل لے کے ان کے ہاتھوں میں قرآن تھماؤ, ان کو حضور کی راہ پر چلانے کے لیے عملی طور پر اہل اللہ کی سنگت میں صحبت میں لے کے جاؤ, خود بھی جائیں اور تاکہ ہماری نسل جو ہے راہ حق مدراشی بنے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جاگیں اور نئے فکروں کے لیے بھی بیدار ہوں. صرف یہ مولویوں کا کام نہیں ہے کہ جب حضور کی ناموس پہ حملہ ہوگا, اور خصوصاً یہ ایشو پورے عالمی سطح پہ حضور کے ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت میں مختلف طرح کے جو ہے وہ سازشیں کی جاتی ہیں. کہیں ہمارے ملک کی سطح پر ہمارے حکمران اور وزراء جو ہیں وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر حملے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور کہیں یہ قادیانی لوگ جو ہیں مختلف قسم کے فتنے اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور کہیں ہمارے قرآن پاک سی آیات جو جہادی آیات ہیں جن میں جہاد کا حکم ہے, جن میں دشمنان دین کے سامنے کھڑے ہونے کا حکم ہے, ان آیات پر جو ہے وہ عدالتوں میں, ابھی انڈیا کے عدالتوں میں یہ کیس لگا ہے کہ یہ اسلام میں جو جہاد کی آیات رکھی گئی ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ ابو بکر, عمر, عثمان ان خلفاء نے جو ہے یہ آیات خود قرآن میں داخل کی ہیں, ان کو نکالا جائے. یہ رابطیوں کا ایک بہت بڑا ایک نیا فتنہ ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو ہم اس کے لیے بیدار ہوں, اپنی نسل کو سکھائیں. صرف چند سالوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, ایک نسل کو تیار کرنا ہوگا, نسل کو خود
خود علم سیکھنا ہوگا، اپنی نسل کو سکھانا ہوگا. یہ سیکھیں گے تو جب یہ کالجز، یونیورسٹی اور اکیڈمی میں جائیں گے، جب ان کے پرنسپل کی صورت میں شیطان بولے گا، جب ان کے اساتذہ کی صورت میں شیطان بولے گا. کتنی اکیڈمیز ایسی ہیں، کتنے اسکول ایسے ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن کو میں ذاتی پرسنلی جانتا ہوں کہ وہاں پہ بد عقیدتی سکھائی جاتی ہے. کہیں تو قادیانی کام کر رہا ہوتا ہے، کہیں بد مذہب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور حضور کی ذات والا شان سے متعلق جو ہے مختلف قسم کے وسوسے انجیکٹ کیے جاتے ہیں. ہماری نسلیں وہ جو ہے تذبذب کا شکار ہو گئی ہے. یہ تب ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اسے اپنی گود سے، اسے ماں باپ کی گود سے حضور کی محبت کی گھٹی نہیں ملی، علم دین نہیں ملا. اس وجہ سے اپنی نسل کو جو ہے حضور کا پیار بھی سکھانا ہے، عالم دین بھی بنانا ہے. ضروری بنیادی خصوصاً عقائد کا علم جو ہے وہ ضرور بس ضرور سکھانا ہے تاکہ وہ عقیدے میں جو ہے ذرا سا بھی ذوق و کمزوری نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تعصب اور مفادات سے بالا تر ہو کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. بہت ضروری ہے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے. یہ تعصب کی وجہ سے بھی اور مفادات کے لیے بھی ہم بہت زیادہ دین کا نقصان کریں. جہاں دین کا کام ہو سکتا ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی تعصب اور مفادات کی خاطر ہم دین کے حکموں کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت ساری دینی تحریکیں جو ہیں ان میں بھی اسی چیز میں بڑا نقصان دیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تعصب اور مفادات سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے جو ہے اتحاد، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور دین اور اپنے اسلاف کے ساتھ غداری نہ کریں. آج ہم نے دین کے ساتھ غداری شروع کر دی، اپنے اسلاف کے طریقے کے ساتھ بھی غداری شروع کر دی. جو طریقہ ہمیں صحابہ نے دیا، ہمارے قابلین نے دیا، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. ہم ہر چیز کو سائنسی فارمولے سے سمجھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے الیکٹرانک ذرائع سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں سائنسی کو فارمولہ بتائیں، ہمیں عقلی طور پر دلیلیں دیں، عقلی طور پر منائے. وہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو عقل کے ذریعے ہی تسلیم کیا جا سکے. فیض اسلام کے پاس بہت سارے ایسے دلائل اور حقائق اور ایسے موجود ہیں کہ عقلی طور پہ بھی ہماری عقل کو قوانین خداوندی کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ بھی وفادار رہیں اور اپنے اسلاف کی تعلیمات کے ساتھ بھی وفادار رہیں. جہالت سے علم کی طرف سفر شروع کریں. آج ہی سے یہ سفر شروع اپنی اولادوں کے لیے ذہن بنا لیں کہ ہم نے انہیں عالم دین بنانا ہے. کم از کم فرض علوم ضرور سکھانے. ادارہ فیض اسلام انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ فرض علوم کورس جو ہے ایک سال کے دورانی پر مبنی فرض علوم کورس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے والا ہے. انشاءاللہ اس کی باقاعدہ صبح میں شام میں بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ کلاسز کا اجرا کیا جائے گا. آپ نے جیسے ہی ادارہ کی طرف سے وہ پیغام آپ تک پہنچے آپ اسی وقت ان کلاسوں کو جوائن کریں. انشاءاللہ اس سے بہت سارا خیر کثیر حاصل ہوگا. اپنی نسل لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور جہاد بالنفس کی اہمیت، ان دونوں چیزوں کے لیے جو ہے ایک ماحول دیں اور انہیں سکھائیں کہ اسلام اگر ہم سے ہماری جانوں کا خیال مانگے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہر ماں ہر باپ اس ذہن سے تیاری کر کے رکھے کہ اگر اسلام کو ہماری اولادوں کی ضرورت ہوگی تو ہم تیار ہیں. کیا ہی وہ حسین منظر تاریخ نے ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے. کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہا ہے بلال جاؤ صدا لگاؤ کہ اللہ کے دین کو جوانوں کی ضرورت ہے. حضرت بلال حبشی رات کی تاریکیوں میں گشت کر رہے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں یہ صدا دے رہے ہیں اے لوگوں سنو اللہ کے دین کو جوانوں کی ضرورت ہے. آج اسلام جوانوں کی جوانیاں مانگتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے جوانوں کا مانگا ہے. جب یہ آواز ایک عورت کے کان میں پڑی تو اس کی نظر اٹھی اور اپنے شیر خوار بچے پر پڑی اور اس کی سسکیاں اور اس کی غم اور اس کی سسکیاں یہ بتا رہی تھی اور پھر زبان کالو حال سے عورت اپنے بچے معصوم بچے کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی شیر خوار بچے کی طرف دیکھ کے کیا کہہ رہی ہے کاش میرے بیٹے تو جوان ہوتا کاش میرے بیٹے تو جوان ہوتا. آج اللہ کے رسول نے جوان مانگے ہیں کاش تو جوان ہوتا تو آج میں لبیک کہتی ہوئی تجھے
حضور کی بارگاہ میں لے جاتی. ان سسکیوں میں ساری رات گزری. صبح نماز فجر ہوئی تو وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو 4-6 ماہ کا بچہ تھا اسے لپیٹ کے حضور کے کاشانہ نور کی طرف چلی. پتہ چلا حضور مسجد نبی شریف میں جنگ سے متعلق صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں. تو وہاں دروازے پر پہنچ کے کہتی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا, حضور ذرا نظر کرم ہو جائے. صحابی آگے بڑھے اور کہا عورت کیا چاہتی ہے؟ اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مصروف ہیں, تم کیا چاہتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے کہو نا میں 1-2 منٹ کی بات کرنا چاہتی ہوں. حضور نے شفقت فرمائی, تشریف لائے. اے عورت کیا چاہتی ہے؟ یا رسول اللہ میری گود میں کوئی جوان نہیں ہے. حضور آپ نے جوان مانگا لیکن میری گود میں کوئی جوان نہیں. حضور یہ 6 ماہ کا بچہ ہے, میں یہ چاہتی ہوں یہ بچہ اپنے ساتھ لے, یہ بچہ اپنے ساتھ لے رہے. حضور نے فرمایا ہم جنگ میں ڈالیں بچوں کو کھلانے نہیں کہ یا رسول اللہ جانتی ہوں لیکن کوئی ایک تلوار کا وار تو روکے گا. یہ وہ ماں ہے جو بچے سے بڑا پیار کرتی ہے, لیکن حضور کی صحبت نور نے اتنا دل نوری کیا ہے کہ وہ جو اولاد سب سے قیمتی ہوتی ہے, جس اولاد کے لیے انسان اپنی عزت کا, اپنے مال کا, اپنی صحت کا ہر چیز قربان کر کے اس کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, وہ اولاد جو ہے حضور کی بارگاہ میں لے کے جا کے 6 ماہ کا بچہ پیش کر دے گا, اسے ساتھ لے جائیں. کوئی تلوار کا ایک بار تو روکے گا نا. یہ حضور کی صحبت نور نے رکھ دیا. آؤ ہم یہ جذبہ پیدا کریں, ہر ہمارا بھائی ہر بہن اس ذہن سے تیار ہوگا اگر اسلام ہماری اولادوں کی قربانی مانگے تو ہماری اولادیں لبیک کہتے ہوئے کہیں گی لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. حضور ہم حاضر ہیں, حضور ہم بھی حاضر ہیں, حضور ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں, حضور ہماری زندگیاں حاضر ہیں, حضور ہماری جوانیاں حاضر ہیں, حضور ہمارے بڑھاپے بھی حاضر ہیں, حضور ہمارا مال جان ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے. ہم عملی طور پر تیار ہو جائیں. حضور آپ کا دین ہماری اولاد مانگے گا, آپ کے دین کی سربلندی کے لیے ہماری اولادوں کے خون کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنی اولادوں کا خون بھی پیش کریں گے, اپنی اولادوں کی جوانی بھی پیش کریں گے, اپنا مال بھی پیش کریں گے, اپنی جان بھی پیش کریں گے. ہمیں تیار ہونا ہے اس مقصد سے, اپنی نسلوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اجاگر کرنی ہے. جہاد نفس, اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اہل اللہ کے پاس اپنی نسل کو بھیجیں تاکہ نفس کی سازشوں کو بھی سمجھا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اہل باطل کی پیروی کو چھوڑ کر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کریں. یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے کہ مزمر تیری تکلیف میں ہے عالم کی بھلائی, میرا یہی ایمان ہے, یہی میرا عقیدہ. اسی میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, آج کے اس اجتماع میں آپ کے نام یہ چند پیغام, یہ چند باتیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب الفاظوں سے صحیح بات کو بانپ لیا ہوگا اور مقصد کو سمجھا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. آنے والے شوال سے انشاءاللہ ادارے میں تمام کلاسز کے داخلے شروع ہونے ہیں. بچیوں کے لیے عامہ سے لے کر عالمیہ تک تمام سالوں میں داخلے جاری ہیں. ترجمہ تفسیر کی کلاسز, نعت کورسز, شارٹ کورسز, خواتین کے لیے, بھائیوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے بھی درس نظامی کی کلاسز, حفظ القرآن کی کلاس, اس سے متعلق بھی ابھی محترم ہمارے فیصل صاحب آپ کو آگاہ کریں گے. ابھی وہ بچے جو حفظ سے فارغ ہوئے ان کی دستار بندی بھی ہوگی. آپ بھی ہر شخص یہ تمنا کرے کاش اس آج یہ بچے جن کی دستار بندی ہو رہی ان کی جگہ آپ کا بھی بیٹا ہو, آپ کا بھی بیٹا. اپنے بچوں کے لیے جو ہے راہ دین کو پسند کریں, اپنے بچوں کے لیے علم دین کو پسند کریں اور ادارہ سفینۃ الاسلام کی تربیتی علمی عملی کلاسوں میں جو ہے ان کو شامل کروائیں. انشاءاللہ خیر کثیر حاصل ہوگا. آج کی اس محفل کے آخر پر جو اس محفل پاک میں جو ہے سالانہ ختم شریف دعا میں جو کلمات یہ بات پڑھے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر کے جو ہے مائک اپنے فیصل صاحب کے حوالے کرتا ہوں. اس کے بعد دعا کی طرف ہم لوٹتے ہیں. جو کلمات ہیں یہ بات پورا سال آپ احباب بہنوں بھائیوں اور ادارے سے وابستگان جڑے ہوئے لوگ ہمارے جتنے بھائی ہیں یہ پورا سال بچے بچیاں جو کلمات پڑھتے ہیں وہ سال بھر جمع ہوتے ہیں. ان میں قرآن پاک کی جو تعداد ہے جو قرآن پاک پڑھیں گے 13,800
13,881 قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کیے گئے، جو آج کی اس دعا میں شامل ہے۔ اور درود پاک پورا سال الحمدللہ ہمارے ممبران پڑھتے ہیں، اور درود پاک کی تعداد سنتے ہی محبت کا نعرہ تو لگنا بنتا ہے۔ الحمدللہ پورا سال جو درود پاک پڑھا گیا اس کی تعداد 37 کروڑ 37 کروڑ 33,58,200 اتنی تعداد میں درود پاک پڑھا گیا۔ پہلا کلمہ 3,20,41,100 مرتبہ پڑھا گیا۔ دوسرا کلمہ 1,87,26,000 مرتبہ پڑھا گیا، اور تیسرا کلمہ 24,41,000 مرتبہ پڑھا گیا۔ 6,26,000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی گئی۔ استغفار 3 لاکھ، سورہ یاسین 29,800 مرتبہ پڑھی گئی۔ سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ مزمل، مدثر، سورہ کوثر، سورہ فاتحہ، اسی طرح کثیر تعداد میں کلمات طیبات پڑھ کے جو ہے آپ احباب نے آج کی اس دعا میں سالانہ کلمات طیبات پڑھے گئے۔ یہ سنانے کا مقصد جو ہے کوئی بڑائی بیان کرنا نہیں، یہ ذوق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ادارے سے وابستگان احباب جو ہیں اگر یوں ہی ذکر و فکر میں مشغول رہیں تو سال بھر میں اتنی کثیر تعداد میں کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ نئے آنے والوں کو بھی اس محبت بڑے ان درود پاک کی ممبرشپ کی دعوت ہے کہ آپ بھی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ماہانہ، ویکلی، سالانہ آپ کی طرف بروشرز ہمارے پہنچتے ہیں جی، ان میں آپ کو ذہن دیا جاتا ہے کہ آپ سال بھر جو ہمارے یہ جدول ہیں ان کو لیں، سال بھر پڑھا ہوا اس پر لکھیں اور لا کے اس اجتماعی دعا میں شامل کروائیں۔ الحمدللہ یہ 2011 سے ہماری محفل درود السلام کا سلسلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیصل آباد والے، ان کی شفقت ہوئی، ان کی توجہ خاص ہوئی، یہ سلسلہ تب سے لے کر اب تک کم و بیش 10 سال سے جاری ساری۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ہماری توجہ کی جہت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، ہمیں ذہن بنایا کہ حضور کی ذات والا شان کے لیے درود و سلام خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی اس پر متوجہ کرواؤ۔ اللہ پاک آپ کے اس کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں پسند فرمائے۔ وما توفیقی